السلام علیکم، ویلکم ٹو another ایپیسوڈ آف our پوڈکاسٹ۔ آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ سیاسی اور سماجی حلقے میں ایک بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ایکس ایم پی اے رہ چکے ہیں اور جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما ہیں پروفیسر محمد وقاص خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا اور آپ یہاں آئے اور ہمارے سے اسٹوڈیو میں تشریف لائے آپ۔ ایان، مجھے بہت خوشی ہے، آپ کا پوڈ کاسٹ میں نے دیکھا، مجھے بہت اچھا لگا، اور آپ یقین کریں میرا دل کر رہا تھا کہ میں ایان سے گلہ کروں کہ یار آپ کو تو میرا پوڈ کاسٹ کرنا چاہیے، اور پھر آپ نے جو ہے وہ مجھے بھی دعوت دے دی۔ جی، تو آپ بالکل ہمارے ذہن میں تھے، آپ نے آپ کو بلانا تھا۔ اچھا پروفیسر صاحب، سب سے پہلے جو میرا آپ سے سوال تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے ایک کمپین سٹارٹ کی ہے یہ ڈمپرز مافیا کے خلاف قاتل جی ٹی روڈ کے حوالے سے۔ اس حوالے سے آپ سینیٹر مشتاق صاحب سے ملے ہیں اور آپ نے اس ایشو کو آن دا فلور سینٹ میں اٹھانے کے بارے میں بھی ان سے ڈسکشن کی ہے۔ تو بیسیکلی آپ نے کیوں اسٹارٹ، مطلب آپ کے اور اموات کتنی ہو چکی ہیں اس کے اوپر ڈمپرز مافیا کے؟ بہت ہارڈ ایشو ہے یہ۔ دیکھیں، یہ مسائل بعض اوقات تو ہوتے ہیں لیکن ہمیں ان کی گریوٹی کا اور شدت کا احساس نہیں ہوتا۔ میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، 10-11 بجے کا ٹائم تھا۔ میرا بیٹا احسن وہ آیا باہر سے اور اس نے مجھے کہا کہ جی ٹی روڈ پر ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اچھا، چونکہ جی ٹی روڈ پہ ہی میرا آفس ہے، میں اپنے آفس سے جب وہاں گیا تو وہ منظر مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ ایک نوجوان کی لاش پڑی ہوئی تھی اور اس کی کھوپڑی کے اوپر سے ٹرک کا ٹائر گزر چکا تھا، اس کا دماغ بھیجا باہر پڑا ہوا تھا۔ آپ یقین کریں کہ مجھے اپنے بچے یاد آ گئے۔ ظاہر ہے میرے الحمدللہ 4 بچے ہیں، سارے کالجز یونیورسٹیز میں، سارے جی ٹی روڈ پہ آتے جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ اتنا خطرناک ہے اور سارے بچے گھروں سے باہر جاتے ہیں تو یہ تو ایسا ہے۔ اور پھر یہ پہ در پہ مختلف ایکسیڈنٹ ہونا شروع ہو گئے۔ رمضان میں 3-4 ایکسیڈنٹ ہوئے۔ آپ کہہ رہے ہیں کتنے اموات ہوئے ہیں، تو اگر ہم یہ گزشتہ 6 مہینوں کا ڈیٹا کلیکٹ کریں تو 20 سے زیادہ ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں، صرف ڈمپرز کی وجہ سے۔ ڈمپرز کی وجہ سے۔ اور اس کے شکار کون ہوئے ہیں؟ موٹر سائیکل والے ہوئے ہیں، سائیکل والے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجوہات 2-3 ہیں۔ ایک تو جی ٹی روڈ کی حالت بہت ہی خراب ہے، جگہ جگہ گڑھے پڑے ہوئے ہیں اور وہ روڈ کی ریپیئر اور مینٹیننس ہے نہیں، تنگ ہے، اسے وائڈ ہونا چاہیے۔ سروس لین نہیں ہے، سروس لین ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈمپر جو ہے وہ بالکل ان کو کھلی چھوٹ ہے، وہ ریسیں لگاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور چاہے لوڈیڈ ہو یا ان لوڈیڈ ہو، اور ظاہر ہے بریک ان سے لگتی نہیں ہے۔ اور کسی ڈمپر کا تو کچھ بھی نہیں بگڑتا، ڈمپر تو بس کو بھی مار دینا تو ڈمپر کا کچھ بھی نہیں بگڑتا، ڈمپر کو تو کچھ نہیں ہونا۔ لیکن اگر اس کے نیچے موٹر سائیکل آ گئے تو اس کے بھی کچھ عمر نکل جائے گا، اس کے نیچے مہران آ گئی تو اس کے بھی کچھ عمر نکل جائے گا۔ تو ڈمپر مافیا بھی ہے اور موٹر وے پولیس کی بھی ملی بھگت ہے اور NHA کی بھی نااہلی ہے۔ ہم نے اس کے لیے ایک جرگہ بنایا اور اس کو پولیٹیکل رکھا، اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو، اس میں تاجران کو، اس میں علماء کو، سب کو رکھا۔ اور پھر ہم اس اویئرنیس کیمپین پہ نکلے، ہم نے کیمپس لگائے۔ رمضان میں ہم نے جی ٹی روڈ پر کیمپس لگائے، الحمدللہ اس کا بہت اچھا ریسپانس ملا۔ لیکن اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ صرف کیمپین سے نہیں ہے، اس کو ہمیں سینٹ میں، قومی اسمبلی میں اٹھانا چاہیے۔ تو ہماری ملاقات ہوئی سینیٹر مشتاق خان صاحب سے، اور ہم نے اس مسئلے کو انشاءاللہ جو کمنگ سینٹ الیکشن ہے، سینٹ کا سیشن ہوگا، اس میں وہ اس پر بات کریں گے اور وہ جو زوردار بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم ایک پٹیشن بھی دائر کریں گے اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ NHA کو کٹہرے میں لے کر آئیں گے، اور مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ پبلک پریشر کے نتیجے میں حل ہو جائے گا۔ نہیں، آپ نے بڑا اچھا، ویسے ایک جو آپ نے اٹھایا قدم بڑا اچھا تھا، یہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے پہلے ابھی تک اس ڈمپرز کے اوپر کسی اور نے یہاں سے بات نہیں اٹھائی تھی اس بارے میں۔ اس کی ایک وجہ اصل میں ڈمپر مالکان جو ہے وہ بہت انفلوئنشل لوگ ہیں، یا وہ خود پالیٹکس میں ہیں یا پولیٹیشینس پر بڑا اثر رسوخ رکھتے ہیں، لہذا ان کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ ہم الحمدللہ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم اس مسئلے کو حل کریں گے اور اس ساری چیزوں کو کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت لے کر آئیں گے۔ ہمارے جو مطالبات میں ہیں ان میں سے ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ ڈمپرز کے لیے یا تو متبادل روٹ مقرر کیے جائے یہاں سے، یعنی حسن ابدال سے لے کر ٹیکسلا تک،
اس جی ٹی روڈ پر انہیں نہ گزارا جائے، ان کو متبادل روٹ دیا جائے جو کہ موجود ہے. اگر وہ نہیں بھی ہوتا تو پھر یہاں سے گزرنے کے ان کے اوقات مقرر کیے جائیں. دن کے اوقات میں، اور خاص طور پر جو بچوں کے یونیورسٹی کالج جانے اور آنے کے اوقات ہیں اس میں ان پہ پابندی لگائے گی. اگر ایک سروس روڈ قائم کر دی جائے سائڈ پہ، وہ بھی ہمارے اس میں ہے کہ وہ لگائے. اچھا پروفیسر صاحب، یہ تو آپ سے ایک جو آپ نے ایک آواز ایشو اٹھایا اس بارے میں ڈسکشن ہوگی. کچھ آپ سے جماعت کے بارے میں، جماعت کی پالیسیز کے اوپر آپ سے کچھ ڈسکشن کرنی ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے عملی سیاست میں ناکام ہے. البتہ جو باقی فلاحی سیاست ہے اس میں جماعت اسلامی کا نیم بدل کوئی نہیں ہے. نہ ان کو بریک کر سکتا ہے، نہ ان کو کوئی ان کا مقابلہ کر سکتا ہے اس چیز کے اندر. فلاحی کاموں کے اندر بہت آگے ہے اور لوگوں کا اعتماد بھی جماعت کے اوپر فلاحی کاموں کے اندر بہت زیادہ ہے. تو جس ٹائم پہ فنڈز کی باری آتی ہے، چندے کی باری آتی ہے، تو وہ اعتماد کر کے آپ لوگوں کے حوالے کرتے ہیں. مطلب ان کو یقین ہے کہ دیانتدار لوگوں کے پاس جا رہا ہے سب کچھ. تو وہی کام جس ٹائم پہ حکومت یا پاور دینے کی باری آتی ہے تو ووٹ دینے کے ٹائم پہ وہ لوگ ادھر چلے جاتے ہیں. یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور یہ ہم سے اکثر لوگ کرتے ہیں. ہاں. لیکن میں اس پر جواب دینے کے بجائے جوابی سوال کرتا ہوں کہ یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا، بلکہ یہ سوال تو لوگوں سے بنتا ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کے سامنے ایک دیانتدار ہے لیکن اسے چھوڑ کر آپ بددیانت کو ووٹ دیتے ہیں، کیوں؟ آپ کے سامنے ایک اہل بندہ ہے، اسے چھوڑ کے آپ ایک نااہل کو ووٹ دیتے ہیں، کیوں؟ آپ کے سامنے ایک خدمت کا ریکارڈ رکھنے والا آدمی ہے جس کی خدمت کر رہا ہے، اس کو چھوڑ کر آپ ایسے بندے کو ووٹ دے دیتے ہیں جس نے خدمت کی نہ ہو، تو کیوں؟ تو یہ سوال عوام سے بنتا ہے. اور اصل میں عوام، اس سے اگلی بات پھر یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کا ووٹ کے بارے میں ابھی وہ شعور ان کے اندر نہیں آیا. دیکھیں پیسہ جو ہے نا، پیسہ ہر ایک بندے کو محبوب ہوتا ہے، مال کی ویلیو ہے، تو وہ مال ہمیں دیتا ہے. مال کسی بددیانت کو نہیں دے گا، کسی چور کو نہیں دے گا، کسی ڈاکو کو نہیں دے گا. اسے پتہ ہے کہ یہ صحیح جگہ پہ استعمال ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ مال کی اہمیت سے باخبر ہے، لیکن ووٹ کی اہمیت سے وہ بھی باخبر نہیں. جس دن وہ ووٹ کی اہمیت سے باخبر ہو جائے گا نا، وہ پھر ووٹ بھی ہمیں دے گا اور اس کے نتائج بھی پھر اسے نظر آئیں گے. آج ہم ووٹ کس بنیاد پہ دیتے ہیں؟ آج ووٹ دیتے ہیں دوستی یاری میں، آج ووٹ دیتے ہیں گیلی نالی کی سیاست میں، آج ووٹ دیتے ہیں بریانی کی پلیٹ پر، آج ووٹ دیتے ہیں کوئی ہمیں اپنی گاڑی پر لے جائے اور سیر سپاٹا کرا دے یا تھانہ کچہری کرا لے. تو اچھا یہ تھانہ کچہری کیا ہے؟ یہ بھی ٹوٹل ڈرامہ ہے. ہوتا کیا ہے، یہ جو کھڑپینچ لوگ ہیں یا جو ان کے مختلف ٹاؤٹس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انہوں نے تھانے دار سے مکمکا کی ہوتی ہے اور کہتے ہیں یار فلاں بندے کو پکڑ لاؤ، میں چھڑانے آؤں گا تو میں اس کی جیب سے پیسے نکالوں گا، آدھے تمہارے آدھے میرے. اس پر احسان بھی جتلا دیتے کہ میں تمہیں تھانے سے چھڑا لایا اور اپنی جیب بھی گرم کر لیتے ہیں. تو یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. اصل میں پتہ ہے خوف بہت زیادہ ہے لوگوں کے اندر، اس ظلم کا نظام ہے. تھانے کچہری میں لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے، جھوٹے پرچے ہوتے ہیں اور بے گناہ پکڑے جاتے ہیں اور جو گناہ گار ہیں دندناتے پھرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ میں کل گیا نواب آباد جمیل آباد میں، آج کل پتہ کیا ہو رہا ہے کہ گن پوائنٹ پر لوگوں سے موٹر سائیکل چھینے جا رہے ہیں. دن دہاڑے، رات کو نہیں، دن کے 2 بجے 3 بجے جی ٹی روڈ کے اوپر پبلک کے سامنے فائرنگ کرتے ہوئے کہتے ہیں اترو، چابی ہمارے حوالے کرو، اور موٹر سائیکل پہ جا کے فرار ہو جاتے ہیں. یہ جا وہ جا، منہ چھپانے کی بھی زحمت نہیں کرتے، کھلے. اچھا نیو سٹی فیز 2 سے دن دہاڑے ریبو ڈالا، اس سے لے کر فرار ہو گئے. تو یہ کیا ہے؟ یہ پولیس کی ناکامی ہے نا. بالکل ہے. یہ ان کی ملی بھگت ہے. پولیس کسی اور دھندے میں لگی ہوئی ہے، سیاسی پکڑ دھکڑ میں لگی ہوئی ہے اور عوام کو چور ڈاکوں کے حوالے کیے ہوئے. تو لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں، لوگ ڈرتے ہیں. لیکن لوگوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے خلاف منظم ہونے کی ضرورت ہے اور ہم پر اعتماد کریں. میں جب پنجاب اسمبلی میں تھا تو الحمدللہ ہم نے 2 چیزوں پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا تھا. ایک تو یہاں منشیات کا ہم نے ناطقہ بند کر دیا تھا، منشیات فروشوں کو کا گلا گھونٹ دیا تھا الحمدللہ. منشیات کا کریک ڈاؤن کیا تھا بہت زیادہ، میرے پاس اس کی ایویڈنسز ہے. اور دوسرا، ہم نے تھانے کے اندر کسی کو رشوت لینے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، انہیں پتہ ہوتا تھا. میں نے یہاں سے 3 یا 4 تھانے داروں کو معطل کروایا
یہاں کے ڈی ایس پی اور یہاں کے ایس ایچ اوز کو پنجاب اسمبلی میں حاضری لگوائی استحقاق کمیٹی میں. تو پولیس کو ہم نے اتنا زبردست کنٹرول کیا ہوا تھا. تو اگر یہاں کے عوامی نمائندوں میں جان ہو, انہیں اپنی اختیارات کا پتہ ہو, اور وہ خود کرپٹ نہ ہو اور خود کرپٹ لوگوں کی سرپرستی نہ کرتے ہوں, تو پھر اس سارے سسٹم کو ٹھیک کیا جا سکتا. تو پروفیسر صاحب اب آج کل آپ دیکھ رہے ہیں پولیس کی غنڈہ گردی, پولیس جس کی حکومت ہوتی ہے اس کی ٹاؤٹ بن جاتی ہے یا اسی کے انڈر رہ کے کام کرتی ہے. آپ کے سیاسی مخالفین بھی ہیں اس حلقے سے بھی, اور اوور آل جنہیں ہم الیکٹیبلس بھی کہتے ہیں, کچھ الیکٹیبلس بھی ہیں. اب آپ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کی غنڈہ گردی بھی ہے, ان کے گھروں چھاپے بھی پڑ رہے ہیں, اور اب انہوں نے پھر پارٹیاں بھی چھوڑنی ہیں, کچھ چھوڑ چکے ہیں, کچھ نے ان فیوچر چھوڑنی ہے, اور کچھ کسی اور پارٹی میں جا بھی چکے ہیں, اور کچھ ابھی سوچ رہے ہیں کہاں جانا ہے. سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس چیز کی مذمت کرتے ہیں کہ پولیس کی غنڈہ گردی کی جو حکومت کے ٹاؤٹ بن کے پولیس کام کرتی ہے, اس چیز کی آپ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بالکل, یہ تو دیکھیں چادر چار دیواری تو سانجھی ہے. ہر گھر کا ایک احترام ہے, چاہے وہ میرا مخالف بھی ہے, اس کی ماں بہن بیٹی وہ میری ماں بہن بیٹی کی طرح مقدس ہے. تو اس کی گھر کی پرائیویسی, اس کے گھر کی چادر چار دیواری وہ اتنی محترم ہے جتنے میرے گھر کی ہے, اور ہم کسی بھی صورت میں اس چیز کو جائز نہیں سمجھتے اور نہ اس کو جواز دے سکتے ہیں, نہ اس کی حمایت کر سکتے ہیں. اس لیے میں نے ابھی 2-4 دن پہلے یہ ویڈیو کلپ دیا بھی, کہ میں نام بھی لے لیتا ہوں, ہمارے جو ایم پی اے سابق ملک تیمور مسعود کے گھر پر چھاپا پڑا اور وہاں پر انہوں نے جو توڑ پھوڑ کی, تو اس کا کوئی جواز نہیں ہے اور ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سوالیہ نشان ہے کہ ایک سیاسی کارکن گرفتاری سے بھاگ کیوں رہا ہے؟ سیاسی کارکن کے لیے جیل وہ تو سسرال کا درجہ رکھتی ہے, اسے جیل سے گھبرانا نہیں چاہیے, بھاگنا نہیں چاہیے. دیکھیں سیاسی کارکنوں پر جھوٹے پرچے بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ فیس کرتا ہے, آگے بڑھتا ہے. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. میں جب پنجاب اسمبلی کا ممبر تھا, میں 3 دفعہ گرفتار ہوا. اچھا, 2 دفعہ میرے ساتھ میرے والد صاحب گرفتار ہوئے. ایک دفعہ وہ میرے ساتھ ڈیالہ جیل میں رہے, ایک دفعہ وہ میاں والی جیل میں تھے. ہاں جی, لیکن ہم بھاگے تو نہیں, ہم نے فیس کیا. ہم پرویز مشرف کا دور تھا, ہم نے اس کا مقابلہ کیا اور ڈٹ کر مقابلہ کیا. الحمدللہ پرویز مشرف نہیں ہے, اللہ نے ہمیں استقامت دی ہے. تو استقامت دکھانی چاہیے, ثابت قدمی دکھانی چاہیے. پارٹیاں چھوڑ جانا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ نے سمجھا تھا کہ عمران خان کا نظریہ ٹھیک ہے تو یہ موقع ہے اسے ثابت کرنے کا. ڈٹ کے کھڑے رہتے آپ. اگر اس موقع پر آپ ثابت قدم رہیں گے تو آپ سچے تھے اس بات میں کہ اس کا نظریہ ٹھیک ہے. لیکن اگر اس موقع پر آپ دوڑ لگا دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیتنے کے لیے اس کے پاس آئے تھے, آپ فیم کے لیے اس کے پاس آئے تھے, آپ اس نظریے پر ایمان اور اعتقاد نہیں تھا. اچھا محترم صاحب, اگر کوئی ایسا جو پی ٹی آئی یا کوئی بھی پارٹی اگر چھوڑتا ہے, اور وہ جنہیں ہم الیکٹیبلس کہتے ہیں یا لوٹے جنہیں ہم کہتے ہیں, اور وہ کل کو جماعت اسلامی سے آپ کی پارٹی سے رابطہ کرتے ہیں اور آپ سے ٹکٹ مانگتے ہیں یا آپ کی پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں, تو آپ کا اور جماعت کا کیا رد عمل ہوگا؟ فی الحال تو دور دور تک ایسا کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی جماعت اسلامی میں آنے کی کوشش کرے, اس لیے کہ جماعت اسلامی کا کلچر ہے. جماعت اسلامی کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص آئے اور کہے یہ 4 ٹکٹس میرے ہیں بس میں الیکشن لڑوں گا. ایسا تو نہیں ہوتا. مثلا میں اگر چاہوں خود کہ میں جماعت اسلامی میں الیکشن لڑوں تو میں اس کا اختیار نہیں رکھتا. اچھا, آپ خود سے الیکشن نہیں لڑ سکتے؟ میرے تو ورکرز نہیں, میرے تو پیچھے جو کارکنان ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں. اچھا, باقاعدہ اس پر ووٹنگ ہوتی ہے اور ان کی اکثریت جس طرف جاتی ہے اس کو ٹکٹ ملتا ہے. تو باقی کوئی الیکٹیبل یہ افورڈ نہیں کر سکتا فی الحال جماعت اسلامی میں آنے. کوئی کہ جماعت اسلامی کے کارکنان کے سامنے پیش ہو, پہلے انہیں احتساب دے, پہلے انہیں حساب کتاب دے, پھر یہ ثابت کرے کہ میں اہل ہوں اور مجھے ووٹ دوں, تو ابھی اس کا امکان نہیں ہے. لیکن جماعت اسلامی ایک دعوتی تحریک ہے. جماعت اسلامی سیاست سے زیادہ ایک دینی تحریک ہے. ایک شخص اپنے سابقہ کردار پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اور یہ کہے کہ مجھ سے بہت غلطیاں ہو گئی ہیں لیکن اب میں سدھرنا چاہتا ہوں اور کوئی پازیٹیو کردار ادا کرنا چاہتا ہوں اور جماعت اسلامی کے نظریے سے اتفاق کرتا ہوں اور جماعت اسلامی میں آنا چاہتا ہے غیر مشروط طور پر, تو جماعت اسلامی کے دروازے کسی کے لیے بند بھی نہیں ہیں. مگر جنہوں نے بار بار پارٹیاں بدلی ہیں, مگر جن کا ماضی کھل کے سامنے ہے, شفاف طریقے سے بالکل ان کا ماضی ہمارے سامنے ہے, 1 نہیں 2 نہیں 3 3 4 پارٹیز بدل چکے ہیں, اس کے اگر وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں نہیں, مثلا اگر وہ آئیں گے جماعت اسلامی میں تو جماعت کے دروازے کھلے ہیں.
لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ٹکٹ مل جائے گا یا انہیں جماعت اسلامی آگے لے آئے گی تو ایسا تو نہیں ہوگا. تو پھر کوئی کیوں آئے گا جماعت اسلامی؟ ہاں ایسے ہی بالکل ایسے ہی. اچھا وقاص صاحب، جس ٹائم پہ آپ ایم پی اے بنے تھے اور اس سے پہلے کا دور دیکھ لیں تو جماعت اسلامی کی ایک ہائپ تھی اس پنجاب کے اندر، خاص طور پہ قاضی صاحب کے نعرے لگتے تھے، قاضی صاحب، اور جماعت بہت اوپر چلی گئی تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اچانک جماعت پنجاب، اگر پاکستان کی پالیٹکس میں تو آپ دیکھتے ہی ہیں، پنجاب کے اندر خاص طور پہ جماعت سکڑتی گئی ہے. اس کی کیا خاص ریزن آپ سمجھتے ہیں؟ اصل میں حالات کا اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. یہ کسی ایک سیاسی پارٹی پہ نہیں، سب پر آتا ہے. اب دیکھیں 2010 سے پہلے پی ٹی آئی کا نام کسی نے سنا تھا؟ نہیں سنا تھا. 2011 سے لے کر 2018 تک، اور اب اچھا آج سے 3 مہینے پہلے کوئی یہ سمجھ سکتا تھا کہ پی ٹی آئی پہ یہ دور بھی آئے گا؟ نہیں، بالکل نہیں. ٹھیک ہے، نہیں سمجھ سکتا. تو یہ سیاست، اور خاص طور پہ پاکستان کی سیاست، یہ بڑی یعنی پریڈکٹیبل نہیں ہے. آپ اس کے بارے میں کوئی گواہی نہیں دے سکتے، کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتے. تو جماعت اسلامی پہ بھی اتار چڑھاؤ آیا ہے. میں اس سے انکار نہیں کر رہا کہ جماعت اسلامی پہ زوال نہیں آیا اور نیچے نہیں گئی. جماعت اسلامی نیچے گئی ہے، اس میں کچھ ہماری غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، کچھ ہماری سیاسی پالیسیاں بھی ہو سکتی ہیں. اچھا ہم وہ لوگ ہیں جو کھلے دل سے ہر تنقید بھی برداشت کرتے ہیں، خود اپنا احتساب کرتے رہتے ہیں، خود اپنا جائزہ لیتے رہتے ہیں. ہم دیکھتے رہتے ہیں کن چیزوں سے ہم یہاں تک پہنچے. بہت ساری چیزوں کو ہم نے ایڈریس بھی کیا. اس میں سے ایک چیز غالباً یہ تھی کہ ہم نے پنجاب کے اندر جو اسلامی جمہوری اتحاد بنایا اور مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کیا، اس نے ہمیں بڑا ڈیمیج کیا 90 کی دہائی میں. اب الحمدللہ جماعت اسلامی اس پہ یکسو ہے، کلیئر ہے کہ ہم اپنے نام سے، نشان سے الیکشن لڑیں گے. تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ جماعت کا جو دوبارہ وہ آ رہا ہے. ہاں، میں نے آپ سے اسی کے بارے میں ایک اور سوال بھی کرنا ہے. یہ جو جماعت کا ماضی میں اتحاد کی سیاست رہی ہے، کافی حد تک رہی ہے. میرے خیال سے بہت ٹائم پہلے قاضی صاحب کے دور سے ہی پہلے شاید جماعت نے ایک آدھ دفعہ الیکشن لڑا ہے ترازو کے نشان پہ، اور اس کے بعد دوسرا الیکشن شاید منور صاحب کے دور میں لڑا ہے. بیچ میں جماعت نے اپنے نشان پہ الیکشن کو نہیں لڑا. تو اب کیا جماعت آگے آنے والے وقت میں اپنے نشان اور اپنے اس پہ الیکشن لڑے گی؟ ایک تو یہ کہ جماعت اسلامی نے طے شدہ پالیسی ہے کہ جماعت اسلامی ترازو کے نشان پر الیکشن لڑے گی، جماعت کے نام سے لڑے گی. اس میں تو کوئی کنفیوژن دو رائے نہیں ہے. البتہ جماعت اسلامی نے اس سے پہلے جو اسٹریٹجی اختیار کی ہے، اس میں بھی اس وقت اور حالات کے جبر، دیکھیں پاکستان میں جو ہوتا ہے نا، پاکستان میں کوئی بھی الیکشن وہ وقت اور حالات کے جبر سے باہر نہیں ہے. اس وقت آپ دیکھیں نا، اس وقت ایک پاکستان کے اندر کیفیت ہے، حالات کے ایک جبر ہے. اس حالات کے جبر میں آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور وقتی طور پر کوئی ریلیف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے. سیاسی جماعتیں ایسی کرتی ہیں. سیاست میں ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میں نے 30 سال تک ناک کی سیٹ میں چلنا ہے، ایسا نہیں ہوتا. سیاست کہتے ہیں آرٹ آف پاسبل کو. جو ممکن چیزیں ہوتی ہیں نا، ممکن آپشنز ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی آپ ایک لیتے ہیں. جب IGI بنا تو اس وقت پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو خطرہ تھا. پاکستان کی بالکل سرحد پر افغانستان میں روس آیا ہوا تھا. روس کو جو ہے اس کا مقابلہ کرنا تھا، اور اس وقت ہمارا یہ خیال تھا کہ پیپلز پارٹی اس قابل نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی نیوکلیئر پروگرام کی حفاظت کر سکے یا روس کا مقابلہ کر سکے. اس لیے ہم نے تمام اسلام پسندوں کو یا اسلام سے قریب لوگوں کو، جس طرح مسلم لیگ ایک دور دائرے میں اسلام پسند ہی سمجھی جاتی ہے، ان سب لوگوں کو جمع کر کے IGI بنایا تھا. اس کے نتائج کیا نکلے وہ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، میں انہیں ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن اس وقت IGI بنانے کا مقصد وہ یہ تھا. تو بعض حالات کے جبر میں آپ کچھ فیصلے کرتے ہیں، ان فیصلوں کے نتائج کبھی اچھے نکلتے ہیں، کبھی برے نکلتے ہیں. اچھے نکلتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے، برے نکلتے ہیں تو آپ کو نقصان ہوتا ہے. میں اس کی ایک کرنٹ مثال دیتا ہوں. ابھی 1 سال پہلے PDM کی حکومت آئی تو انہیں اندازہ تھا کہ ان کا یہ حشر ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں اندازہ نہیں. یا یہ اتنے گندے ہوں گے؟ نہیں. یہ تو اس چکر میں آئے تھے کہ عمران خان کو رخصت کریں گے، 1 سال مزے سے حکومت کریں گے اور پھر الیکشن میں جائیں گے. ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ وہ ہوگا کہ وہ سارا گند ان کے چہرے پہ تھوپ دیا جائے گا، اور وہ ساری جو اکانومی کی صورتحال ہے وہ ان کے متھے آ گئی. اور ہاں، ان کی اپنی نااہلی ہے اس میں، لیکن اپنی نااہلی سے زیادہ غلط وقت پہ ڈیسیجن لینا ہے. یعنی جب عمران خان اپنی مقبولیت کی انتہائی کم درجے پر تھا اور لوگ اس کے خلاف تھے، انہوں نے خواہ مخواہ کا یہ ایک پنگا لے کر اس کو
ریلیف دے دی اور اپنے گلے میں سب کچھ ڈال دیا. تو بعض اوقات آپ ایک ڈیسیجن لیتے ہیں کوئی بھی سیاسی جماعت اور آپ سوچ کچھ اور رہے ہوتے ہیں اور وہ نکلتا اس کا کچھ اور ہے. تو یہ تو پھر ظاہر ہے آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے. تو آپ کے نزدیک ہے جماعت کا جو ووٹ میں جو نیچے آئی تھی، ووٹ بینک نیچے آیا تھا جماعت کا، اس میں یہ جو جماعت کے اتحادی سیاست تھی اس کا بہت بڑا یہ فیکٹر تھا، ایک بہت بڑا فیکٹر تھا. اس کی وجہ یہ آپ اپنا ووٹر کو، آپ کے اپنے کارکن ہی بہت سارے نالا ہوئے ہوں گے اس چیز سے. نہیں ہوا یہ کہ جو جماعت اسلامی کا ووٹر تھا، میں کہہ چکا ہوں وہ بنیادی طور پر اسلام پسند ہے، وہ پاکستان ہے، وہ ووٹر مسلم لیگ کی طرف چلا گیا، مسلم لیگ کی طرف چلا گیا. اور اس ووٹر کو واپس آتے آتے اب شاید اب انشاءاللہ آ جائے گا، لیکن وہ دیر لگی. آپ تو دوبارہ جماعت نے کراچی میں ایک اپنا جس کہتے ہیں دوبارہ ریوائیو کیا جماعت نے وہاں پہ. البتہ جماعت وہاں پہ حافظ نعیم کی قیادت میں اچھا رزلٹ دیا ہے، مگر پھر بھی اکثریت اقلیت میں تبدیل ہو ہی گئی ہے جو ماضی میں ہوتا آ رہا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دوبارہ سے؟ دیکھیں وہ تو کھلا دھوکہ ہے نا اور فراڈ ہے، اور الیکشن کمیشن کی اور زرداری حکومت کی ملی بھگت ہے. ورنہ دنیا کا کون سا قانون ایسا ہے کہ 193 ممبر ایک طرف ہوں، 173 ایک طرف ہوں، 173 جیت جائیں اور 193 ہار جائیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ میئر شپ کے لیے سادہ اکثریت کی ضرورت ہے، اور سادہ اکثریت 184 ووٹوں کی بنتی ہے. تو یعنی ان کے پاس وہ سادہ اکثریت بھی نہیں ہے. ایون وہ بجٹ پاس کرنا چاہیں بجٹ پاس نہیں کر سکتے. اب انہوں نے پتہ کیا ڈرامہ کیا ہے؟ حلف اٹھانے سے ایک دن پہلے بیک ڈیٹ میں پرانی تاریخوں میں ایڈمنسٹریٹر جو بلدیہ کا ایڈمنسٹریٹر تھا اس کے ہاتھوں بجٹ منظور کرایا، اس لیے کہ یہ بجٹ منظور نہیں کرا سکتے، اور اگر بجٹ منظور نہیں کرائیں گے تو ایک مہینے کی تنخواہ نہیں دے سکتے. ان کے پاس ایوان میں اکثریت ہے ہی نہیں. لیکن زرداری صاحب کا ڈنڈا ہے اور ان کے پیسے ہیں، اور الیکشن کمیشن کی لونڈی بنا ہوا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کھلی بدماشی کریں. مگر پیپلز پارٹی تو یہ کہتی ہے کہ جماعت اسلامی والے جو ہیں وہ تحریک انصاف کے جو حمایتی چیئرمین تھے ان کو لانے میں ناکام رہی ہے، ہمارا تو کوئی کردار نہیں ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے نا کہ چلیں ٹھیک ہے جماعت اسلامی ناکام رہی ہے، آپ کے پاس کون سا جواز ہے؟ میں تو کہہ چکا ہوں نا 184 چاہیے، آپ کے پاس 173 ہیں. آپ کے پاس ٹھیک ہے جماعت اسلامی نہیں لا سکی، آپ کے پاس جو ہے وہ 11 ممبر کم ہیں، ان کو کہاں سے پورا کریں گے؟ بجٹ کہاں سے پاس کریں گے؟ چلو اس سال تو آپ نے کر لیا، اگلے سال کیا کریں گے؟ آپ کے پاس مہینے کی تنخواہ دینے کے لیے آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی. لیکن چونکہ ضد ہے کہ میئر جہالہ ہونا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ چند دن کی کہانی ہے، جو ہی یہ حکومت ختم ہوئی اور انٹرم سیٹ اپ آیا، نگران حکومت بنی، جھاگ کی طرف بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ میئر ہمارا ہی آنا ہے. آپ لوگ کراچی میں تحریک اعتماد بھی لا سکتے ہیں ان کے خلاف، وہ تو بعد کی بات ہے، وہ بھی آ جائے گا جو ہی یہ مراد علی شاہ صاحب سٹیپ ڈاؤن ہوں گے. ابھی جولائی کے آخر میں یا اگست میں یہ ساری کہانی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. جس طرح پی ٹی آئی نے آپ کی حمایت کی کراچی کے اندر، تو ان فیوچر جنرل الیکشنز میں کیا جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہوتا ہے؟ آپ کو نظر آتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کسی سے بھی ہو سکتی ہے، جماعت اسلامی اتحاد ہم کسی سے نہیں کریں گے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، الیکشن آپ نے اپنے نشان میں رکھا، اس کے بعد دیکھا جائے گا حکومت میں آنے کے لیے. اچھا پروفیسر صاحب یہاں سے میرا دو اتحاد ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے پری الیکشن ہمارا اتحاد کسی سے نہیں ہوگا، ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے کہ کسی پر ہم ان کے حق میں بٹھا دیں اور کہیں وہ ہمارے حق میں بٹھا دیں. دینی جماعتوں کے حوالے سے بھی، پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی، کسی اور سے بھی اس کے امکانات ہیں بہت محدود. ایک ہے پوسٹ الیکشن ہو جائے، ہم نے مثال کے طور پر 40 سیٹیں یا 30 سیٹیں لی ہیں، پی ٹی آئی نے کچھ لے لی ہے، اور پھر ہم بیٹھ کے کوئی ارینجمنٹ بناتے ہیں تو وہ سیاست میں امکانات ہیں، ہو سکتا ہے. پروفیسر صاحب جو الیکٹیبلز ہیں ٹھیک ہے، ان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ یہ جو آج کل پارٹیاں چھوڑ رہی ہیں، ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں، ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کے دھڑے بہت مضبوط ہیں، مگر ان کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ویسے تو سیاست میں ایسے لوگوں کا مستقبل نہیں ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ پاکستان میں، خصوصاً پنجاب میں یا سندھ میں، بلوچستان میں ابھی وہ شعور کی حد نہیں آئی. تو الیکٹیبلز یا یہ جو 20-22 لوگ ہیں جو یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ یہ جیت جائیں گے، یہ بڑا اہم رول پلے کریں گے آئندہ کے منظر نامے میں اور آئندہ کی حکومت میں. اچھا پروفیسر صاحب، آپ جماعت اسلامی جو ہے وہ اسلامی نظام کا دعویٰ کرتی ہے، ایسے ہی ہے؟
اچھا اب اگر اپنا موجودہ آپ نظام دیکھتے ہیں کیونکہ ایسی میں 2/3 میجورٹی تو کسی پارٹی کو نہیں ملتی، اگر ایسا کوئی سینیریو آ جاتا ہے، میں بہت بیسٹ سینیریو کی بات کر رہا ہوں کہ جماعت کو بالفرض 100 سیٹیں مل گئی یا 150 سیٹیں مل گئی، آپ حکومت قائم کرنے کے لیے اپنے ساتھ کسی نہ کسی کو تو اپنے ملانا ہی پڑے گا، اتحاد آپ کو کرنا ہی پڑے گا اگر آپ حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب آپ حکومت قائم کریں گے تو جن کو آپ ساتھ ملائیں گے وہ تو اسلامی نظام نہیں چاہتے، اور یہی سوال ہمارے پچھلے پوڈ کاسٹ میں ہو چکا ہے۔ جو پچھلے گیسٹ آئے تھے انہوں نے اسی چیز سے ڈس ایگری کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اسلامی پارٹیز جو ہیں وہ پاکستان میں اسلامی نظام نہیں لا سکتی، انہوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی تھی کہ اسلامی پارٹیز جب بھی آئیں گی انہیں اتحاد کر کے آنا پڑے گا، اور اس صورت میں جو دوسری پارٹیز ہیں وہ تو چاہتی نہیں ہیں، اور اسلامک پارٹیز ہیں وہ پھر ناکام رہ جائیں گی اسلامی نظام لانے میں۔ اس کو تھوڑا سا آپ ایلیویٹ کر دیجیے۔ اصل میں تھوڑا سا غلط فہمی ہے، پاکستان میں اسلامی نظام کے اندر اصل رکاوٹ کیا ہے؟ اگر پاکستان میں اسلامی نظام کے اندر رکاوٹ ہوتی پاکستان کا آئین تو پھر آپ کو 2/3 میجارٹی کی ضرورت تھی، لیکن پاکستان کا آئین بنیادی طور پر ایک اسلامی آئین ہے، بالکل ہے۔ پاکستان کے قوانین کی میکسیمم قوانین وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں۔ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا جو معاشی نظام ہے وہ غیر سودی ہوگا، ٹھیک ہے؟ لہذا پاکستان کا قانون اور پاکستان کا آئین پاکستان میں اسلامی نظام کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے کہ جس کو بدلنے کے لیے ہمیں 2/3 میجارٹی چاہیے۔ ایک عام حکومت سادہ اکثریت سے بھی جو آئے گی وہ اگر مسلمان ذہن پر مشتمل لوگ ہوں گے اور دین کے ساتھ وفاداری کریں گے تو 6 مہینے نہیں لگیں گے پاکستان کے سارے سسٹم کو اسلام کے مطابق ڈالنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ غلط فہمی ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام لانا کوئی مشکل کام ہے۔ مشکل کام نہیں، بہت آسان کام ہے۔ میں کہتا ہوں ایون اس وقت جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں اور ڈومیننٹ پوزیشن پر ہیں، اگر یہ چاہیں اس ملک میں اسلامی نظام لا سکتے ہیں، سود کو ختم کر سکتے ہیں، ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن ظاہر یہ نہیں کریں گے۔ جماعت اسلامی کے پاس مرکزی حکومت جس دن آ جائے گی انشاءاللہ 6 مہینے بعد آپ ہم سے رپورٹ لیجیے گا، ہم آپ کو پورے یقین سے بتا دیں گے کہ اسلام کے راستے میں جتنی رکاوٹیں تھیں وہ ہم نے دور کر دیں، ہمارے نظام تعلیم میں، ہمارے نظام معیشت میں، ہمارے ذرائع ابلاغ میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی تدریج کی قائل ہے، سلولی گریجولی اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے آئینی اور قانونی راستہ اختیار کرتی ہے، لہٰذا ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے لوگ اسلام سے متنفر ہوں۔ ہم پہلے لوگوں کی جو سوشل اور سیوک ضروریات ہیں ان کو پورا کریں گے، ہم لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق دیں گے، ہم لوگوں کو روزگار دیں گے، ہم خواتین کو ان کا کھویا ہوا مقام دیں گے، ہم ایک ایسا جسٹ نظام دیں گے کہ کسی پر ظلم نہ ہو سکے۔ جب لوگوں کے حقوق انہیں مل جائے، جب یہاں پر امن و امان آ جائے، جب یہاں معاشی ترقی ہونے لگ جائے، پھر جب ہم انہیں بلائیں گے کہ آؤ اسلام کے ان قوانین کی طرف، تو لوگ دوڑ دوڑ کر آئیں گے اور خوشی سے آئیں گے، اور جب وہ آئیں گے تو پھر اس پر جمے رہیں گے۔ لہٰذا اسلام کے بارے میں کسی کا یہ خیال ہے کہ جبر کے نتیجے میں آئے گا، مار پیٹ کے نتیجے میں آئے گا، ہم لوگوں کو زنجیروں میں جکڑ کر اور جیل میں ڈال کر نماز پڑھائیں گے، تو نہیں، ہم لوگوں کو نماز کی تاکید کریں گے، نماز کی تلقین کریں گے، نماز پڑھنا سکھائیں گے، نماز کے اوقات میں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، آفیسز میں چھٹی اور وقفہ دیں گے، لوگوں کو ترغیب دیں گے، لیکن کسی کو کان سے پکڑ کر مسجد میں لانا یہ نہ ہماری ذمہ داری ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری لگائی۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا پروفیسر صاحب، جماعت اسلامی کو وفاقی حکومت تو خیر نہیں کبھی ملی ہے، مطلب صوبائی حکومت میں رہی ہے، دو دفعہ رہی، کے پی کے میں بھی رہی ہے، تو جماعت نے وہاں پہ کیا کام کیے ہیں؟ ایسے کچھ بتائیں کہ لوگ آپ کو، مطلب ان لوگوں کو ان چیزوں کا نہیں پتہ۔ دیکھیں، جب خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی کو 8 وزارتیں ملی تھیں، ان میں سے ایک ہمارے پاس وزارت صحت تھی، ایک ہمارے پاس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت تھی، ایک زکوٰۃ و عشر کی وزارت تھی، ایک خزانے کی وزارت تھی، ایک پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی وزارت تھی، اور اس دور کا جو
تمام سرویز ہیں اور اس دور کے جو تمام بین الاقوامی ادارے ہیں وہ اس ریکارڈ پر ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ جماعت اسلامی کی جو پرفارمنس ہے وہ سب سے بہتر ہے. اچھا. اور میں آپ کو بتاؤں جب ایم ایم اے کی حکومت تھی تو ایم ایم اے کی حکومت سے پہلے خیبر پختونخوا میں 74 یا 75 ڈگری کالجز تھے. 5 سال میں ایم ایم اے نے 100 مزید ڈگری کالجز کا اضافہ کیا. 14 اضلاع ایسے ہیں جن کے ڈی ایچ کیوز ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس ان کو مکمل گرا کر نئے بنائے. اچھا اچھا اچھا. ویمن یونیورسٹی بنائی, ویمن میڈیکل کالج بنایا, خیبر بینک کی اسلامی برانچیں قائم کی, خیبر بینک میں اسلامک بینکنگ کا آغاز کیا سود کے بغیر بلا سود میں کیا. یہ تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ہاں بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اچھا خیبر کی تو اور بات ہے, پنجاب میں ہم 8 ایم پی اے تھے. اچھا. ہمارے ساتھ ایک خاتون تھی, 7 ہم مرد تھے. 8 ہم ایم پی اے تھے جماعت اسلامی میں. 342 کے ایوان ہیں. اچھا. 342 کے ایوان میں ہم 7 ایم پی اے کی جب 5 سال بعد اسمبلی کا ریکارڈ مرتب ہوا تو اسمبلی کے بزنس میں ہم 8 لوگوں نے 54% حصہ لیا تھا. 54% ہمارا بزنس تھا اور باقی جو 331-32 تھے انہوں نے 46%. سب کا ملا کے تو 46 اور 8 کا کہنا 54 تھا. 54. ہم نے جہاں بھی گئے ہم نے ڈفرنس دیکھا ہے. آپ نے اپنے حلقے میں کیا کام کیا ہے اپنے دور میں جب آپ ایم پی اے منتخب تھے؟ میں جب یہاں سے ضمنی الیکشن میں منتخب ہوا تھا. جی جی. ضمنی الیکشن میں پنجاب میں 15 سیٹوں پر انتخاب ہوا تھا, 15 صوبائی سیٹوں پر. صحیح. 14 سیٹیں قاف نے جیتی تھیں, قاف لیگ نے, پرویز الہی نے, اور یہ ایک ہم نے جیتی تھی. تو 14 پرویز الہی جیتی تھی اور ایک جماعت جو کہ آپ نے نکالی تھی. یہاں پرویز الہی صاحب تشریف لائے تھے, سی بی گراؤنڈ میں ان کا جلسہ ہوا تھا اور انہوں نے یہاں کہا تھا الیکشن کیمپین میں کہ آپ میرے کینڈیڈیٹ کو جتائیں. اچھا, آپ کے مخالف پرویز الہی کینڈیڈیٹ تھا؟ پرویز الہی کا وہ تھا ملک تیمور مسعود میرا ملک تیمور تھا کینڈیڈیٹ تھا. پرویز الہی نے یہاں جلسہ کیا تھا سی بی گراؤنڈ میں اور کہا تھا کہ آپ میرے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں تو میں 10 کروڑ کا پیکج اس علاقے کو دوں. وہ 15 جنوری کو الیکشن ہو گئے, وہ ہار گئے. 29 جنوری 2003 میرا حلف ہوا ہے اور جس وقت میرا حلف ہوا تو حلف اٹھانے کے اگلے ہی سیکنڈ میں کھڑا ہو گیا اسمبلی میں اور میں نے کہا جناب اسپیکر پوائنٹ آف آرڈر. اسپیکر صاحب نے کہا یہ تو ابھی نیا آیا ہے کہ ابھی حلف بھی نہیں اٹھایا ہے, اسے کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی وقار صاحب کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی الیکشن کیمپین میں ہماری طرف جناب وزیر اعلیٰ آئے تھے, انہوں نے 10 کروڑ کا اعلان کیا تھا. بارات وہی ہے اگرچہ دولہا بدل گیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ چیف منسٹر کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے اور 10 کروڑ مجھے چاہیے. انہوں نے وعدہ کیا ہے میرے حلقے کے لیے تو وہ تو مجھے چاہیے. تو آپ یقین کریں کہ پہلے دن حلف اٹھانے کے بعد میں نے اپنی کانسٹیچوئنسی کی آواز اٹھائی. پھر ان 5 سالوں میں محکمہ صحت ہو, محکمہ تعلیم ہو, محکمہ انہار ہو, پولیس ہو اور محکمہ مال ہو یا ٹھٹا خلیل, ان کا موٹر وے کے ساتھ تنازع تھا. اچھا. موٹر وے یہاں سے گزر رہی تھی, پشاور اسلام آباد موٹر وے بن رہی تھی اس ٹائم بن رہی تھی. ان کی زمین انہوں نے ایکوائر کی تھی اونے پونے داموں. اس کے ساتھ ہی موزہ چھوکر ہے, وہاں کی زمین وہ لے رہے ہیں 1 لاکھ روپے کنال اور ٹھٹا خلیل دے رہے ہیں 10,000 روپے. بہت بڑا ڈفرینس ہے. میں نے شور مچا دیا, محکمہ مال میں گیا, ریونیو میں گیا, اسمبلی میں اٹھایا اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. اچھا. یہاں جتنا دیہاتی بیلٹ تھا, سکھو, میسیاں, لوسر, یہاں منشیات کے ڈیرے, میں نے ان کے خلاف جناب وزیر قانون سے, یعنی ہوم منسٹر سے, چیف منسٹر پرویز الہی سے میں ملا, اس کو باقاعدہ لکھوایا یہ ایریاز, آئی جی پنجاب سے ملا اور سب کو آن بورڈ لیا کہ یہاں پر یہ کام ہو رہا ہے اور الحمدللہ یہاں پر کریک ڈاؤن کرایا. میں نے یہاں سوال کیا پنجاب اسمبلی میں, یہاں سکھوں کا ایک منشیات فروش تھا, بعد میں قتل ہو گیا.
نام میں نہیں لیتا اس لیے کہ فوت ہو گیا. وہ میں نے اسمبلی میں سوال کیا کیا یہ شخص منشیات فروش ہے اور کیا یہ ہیروئن چرس اور شراب بیچتا ہے. وہ سوال یہاں آیا اوپر سے جب آتا ہے تو ضلع میں آتا ہے پولیس کے پاس, پولیس والے تھانے میں بھیجتے ہیں. تھانے والوں نے یہاں ایک SHO تھا وہ اس سے ملا ہوا تھا, اس نے اس کے جواب دے دیا کہ نہیں وہ شخص تو بہت شریف شہری ہے اور اس کا منشیات سے کوئی تعلق نہیں. اچھا, یہ انہوں نے جواب جمع کروایا پولیس کی طرف سے. ہاں, وہ جواب جب وہ پہنچا تو اس سارے پروسیس میں 2.5-3 مہینے کا وقت لگتا ہے. لگ جاتا ہے. اس دوران یہاں سے جو DSP تھا پرانا وہ چلا گیا اور ایک سندھ کا ASP تھا وہ آیا, نوجوان لڑکا تھا. میری HCO سے گپ شپ بن گئی. میں نے اسے کہا یار یہ بندے ہیں. اس نے وہاں چھاپا مارا اور 1200 کوپی شراب برآمد کر لی اور بندہ بھی پکڑ کر جیل میں ڈال دیا. اب جس دن سوال پیش ہونا تھا اسمبلی میں وہ بندہ جیل میں تھا. صحیح. رات کو راجہ بشارت صاحب تھے وزیر قانون, وہ اگلے دن جو سوالات پیش ہوتے ہیں تو ایک دن پہلے وہ دیکھتے ہیں اور وہ تیاری کرتے ہیں. انہوں نے جب میرا سوال دیکھا اور جواب دیکھا کہ یہ بندہ تو شریف ہے تو اس نے کہا وقاص ایسی بات نہیں کر سکتا, اس نے لازماً اس کے پیچھے کوئی کہانی ہے. اس نے کاؤنٹر چیک کیا, پتہ لگا بندہ تو جیل میں اور 1200 کوپی شراب برآمد ہوئی ہے. پوری ڈسٹرکٹ پنڈی کی پولیس ہل کے رہ گئی. سارے کے سارے لوگ یہاں آئے, اس SHO کی لتر پریڈ کی, اس کو شوکھا نوٹس کیا, سسپینڈ کیا. نیا جواب رات کو 2 بجے لکھا کہ یہ بندہ واقعی منشیات فروش ہے اور اس وقت اندر اپنی کارکردگی شو کی کہ ہم نے چھاپا مارا, پکڑ لیا اور اسمبلی میں پیش کیا. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں نے اس بار کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اچھا. اور میں تو چونکہ نوجوان تھا اور مجھے اطلاع ملتی تھی, بات ہوتی تھی تو اسمبلی میں الحمدللہ مجھے پتا تھا میں نے کیا کرنا, میں وہ کام کرتا تھا. ایک شادی میں گیا تو ایک آدمی آیا, مجھے کہتا ہے آپ میرے خلاف اسمبلی میں بہت بولتے ہیں. میں نے کہا بھائی میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں, تم کون ہو؟ اس نے کہا میں فلاں اور فلاں جگہ سے ہوں. میں نے کہا اچھا. میں نے سوال لکھا تھا اسمبلی میں کہ فلاں جگہ کا فلاں آدمی وہ مرغ لڑاتا ہے اور اس پہ جوا کھیلتا ہے. وہ بات ظاہر ہے انویسٹیگیٹ ہوتے ہوتے اس تک پہنچی اور اس کے خلاف کارروائی بھی اس نے مجھ سے گلہ کیا. تو میں یہ سارے کام وہ پوری دلیری کے ساتھ الحمدللہ کرتا تھا. اچھا روزر صاحب, مطلب آپ اپنے جس ٹائم MP منتخب تھے اپنے حلقے کے سارے سوشل ایشوز اور جتنے بھی معاملات تھے وہ آپ اسمبلی میں توانا آواز تھے اپنے حلقے کی, آپ اٹھاتے رہے ہیں. اچھا آپ اسمبلی میں تھے بھی, اس میں کوئی دعویٰ کرنے والی بات نہیں ہے. ساری چیزیں اسمبلی کے ریکارڈ پر ہیں. میں نے جتنے بل پیش کیے, میں نے جتنی سوالات اٹھائے, جتنی قراردادیں, جتنی, کوئی اسمبلی کا اجلاس ایسا نہیں ہے جس میں میرے سوال نہ ہو, جس میں میری ایڈجسٹمنٹ موشن نہ ہو, جس میں میری کوئی قرارداد نہ ہو, جس میں میرا کوئی بل نہ ہو. تو اسمبلی کا ریکارڈ گواہ ہے اس پر. اچھا پروفیسر صاحب, آپ تھے تو اسمبلی میں اپوزیشن میں نا, اپوزیشن میں بیٹھے تھے اپوزیشن بینچز میں, تو آپ کو مشکلات تو کافی ساری ہوتی ہوں گی اور آپ نے کافی مافیات کے خلاف بھی آواز اٹھائی تھی. ایک ان کا پریشر, اوپر سے آپ اپوزیشن میں تھے اور حکومتی بینچز کا پریشر بھی ہوتا ہوگا آپ کے اوپر. آپ جو پروجیکٹس وغیرہ یا کوئی بھی آپ پاس کراتے ہوں گے منصوبہ, اس کے اندر بھی روڈے اٹکائے جاتے ہوں گے. بہت زیادہ روڈے اٹکائے جاتے تھے. مجھے ایک پیسے گرانٹ نہیں دی گئی, لیکن مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں تھی. میں چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا تھا, وہ ہو جاتی تھی. تختی کوئی اور لگاتا تھا, کوئی بات نہیں. کا ایک واقعہ ہمیں پتہ چلا تھا کہ آپ نے جب گیس پائپ لائن کا افتتاح کیا تھا تو ایک مخالف تھے, انہوں نے بڑا پریشر ڈالا تھا آپ کو, انہوں نے اس چیز کا کہا تھا کہ میں یہ نہیں بننے, یہاں سے پائپ لائن کا منصوبہ نہیں ہونے دوں گا. تو اس تختی کے اوپر تھا, آپ نے کہا تھا تختی آپ لگا لیں, اس کو آپ چلیں. نہیں, ایسا ہی تھا. بلکہ ہمارے جو مخالفین تھے وہ کہتے تھے کہ پنجابی میں کہتے تھے, لیکن میں اردو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیج ہم ڈالیں اور رکھوالی ہم کریں اور کاٹ کر لے جائے وقاص, یہ کیسے ہم کر سکتے ہیں. تو پورا میں نے ان کے سامنے, الحمدللہ میں اکیلا نہیں تھا, میرے ساتھ میری جماعت تھی. ہم جہاں بھی جاتے تھے, تھانے میں, کچہری میں, تو ہم ایک پوری ٹیم کے ساتھ جاتے تھے اور پورا پریشر رکھا ہوا تھا ہم نے. لوگ ہمارے پاس آتے تھے, مظلوم ہمارے پاس. مجھے ایک یاد ہے اس طرح, یار لوگ ظلم کی انتہا تھی.
یہ غالباً 14 ایریا میں ایک، میں نام بھول گیا ہوں اس کا، ایک آدمی تھا اس نے کتے رکھے ہوئے تھے، اچھا اور 14 ایریا کے گراؤنڈ میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، تو اس کے کتا کہیں سے آ گیا اور اس نے ایک بچے کو بہت شدید کاٹا. تو بری طرح زخمی ہوا ہے. ہاں بہت. الحمدللہ ہم نے اس پر، اچھا اس کو سیاسی پشت پناہی حاصل تھی، صحیح. پولیس ہاتھ نہیں ڈال رہی تھی، ہم نے کہا نہیں اس کو پکڑنا ہے. اس کو نہ صرف پکڑوایا بلکہ جب پولیس پہ آپ پریشر ڈالتے ہیں نا تو پولیس تھوڑا سا اوور ری ایکٹ بھی کرتی ہے. بالکل کرتی ہے. پولیس والوں نے اس کو ایسا کیا کہ ایک ہتھکڑی ادھر لگائی، ایک اس کی ٹانگ میں لگائی، اور کتے کی طرف سے اپنے علاقے سے پھر وہ لے کر گئے. حالانکہ اسے سیاسی پشت پناہی حاصل تھی لیکن اس کو عبرت بنایا. مطلب آپ اپنے حلقے میں آپ نے کافی ورک کی ہے اور سوشل ایشوز کو آپ اٹھاتے رہے ہیں اور لوگوں کے لیے آپ چلتے پھرتے اویلیبل تھے آپ. میں الحمدللہ اویلیبل تھا. ظاہر ہے میرے پاس کوئی گارڈ نہیں تھا. ہاں میرے پاس دفتر تھا، وہاں بیٹھتا تھا. مسجد ویس شہید میں ہمارا سیکریٹریٹ تھا. جس مسجد میں نماز پڑھتا تھا لوگوں سے ملاقات ہو جاتی تھی میرے ساتھ. تو میں نے لوگوں سے ایک وعدہ کیا تھا، میں تمہیں روڈوں پر چلتا ہوا نظر آؤں گا، اور الحمدللہ اسی طرح روڈ پر لوگوں سے چلتے پھرتے ملاقات کرتا تھا. کسی ہاں الحمدللہ وی آئی پی کلچر، اچھی بات آپ نے یاد دلا دی. میں وہ واحد اسمبلی کا ممبر ہوں کہ ایک دفعہ سارے ممبر میرے خلاف ہو گئے. میں نے پنجاب اسمبلی میں یہ بل پیش کر دیا کہ جو ایم پی ایس کو وی آئی پی اسٹیٹس حاصل ہے یہ ختم کر دیا جائے. تو وہ بل پیش ہوا اور ٹریجری بینچز نے اس کے مخالفت کی اور وہ بل ریجیکٹ ہوا. اکثریت رائے سے وہ ریجیکٹ ہوا. نہیں اکثریت کیا، پوری کے پورے ایوان اس کے خلاف تھا. بلکہ سارے میرے ساتھ کہہ رہے تھے کہ یہ تم کیا کرو، ہماری جو مراعات ہے ان کے عیاشیاں ہماری ختم ہو جائیں، وہ ان کے پیچھے پڑے گا. تو ایک دن کے لیے پروٹوکول انجوائے نہیں کیا. اور میں ایک دفعہ عمرے پہ جا رہا تھا، تو جو کاؤنٹر پر ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، اس سے مجھ سے پوچھا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں. میں نے کہا میں اسی طرح ایم پی ہوں. اس نے کہا آپ تو وی آئی پی لاؤنج سے جائیں نا، آپ یہاں سے کیوں جا رہے ہیں. میں نے کہا جہاں جا رہا ہوں وہاں تو سب ایک ہیں، تو میں کیوں الگ پروٹوکول انجوائے کروں. تو اس نے کہا یہ واقعی آپ نے بات صحیح کی. تو الحمدللہ نہ ایئرپورٹ پر، نہ اسمبلی میں، نہ باہر کہیں ہم نے وی آئی پی اسٹیٹس انجوائے نہیں کیا، بلکہ اس کو رول کر رکھ دیا تھا کہ لوگوں کو. آپ کو بات بتاؤں، ایک دفعہ ایسا ہوا میری گاڑی خراب ہو گئی، تو ڈرائیور چلا رہا تھا، وہ بند ہو گئی، تو میں خود اسے دھکا لگانے لگا. تو وہ میں نے سنا ایک بندے سے کہ دوسرے کو کہہ رہا تھا یہ دیکھو ایم پی اے اور گاڑی کو دھکا لگا رہا ہے. ساتھ پسند ہے. ہاں الحمدللہ ابھی بھی وہاں سے. اچھا پروفیسر صاحب، جماعت اسلامی کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ جو عوام میں شعور آ رہا ہے، خاص طور پر کراچی کے حالات کے نتیجے میں، اور خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں بھی تبدیلی آ رہی ہے. ہم جو ایونٹ کر رہے ہیں، لوگ ہمیں اس میں جو رسپانس دے رہے ہیں، اور خاص طور پر جو الخدمت کی طرف لوگوں کا ایک رجحان ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ پنجاب میں بھی اور پاکستان میں بھی جماعت اسلامی آنے والے وقتوں میں ایک ڈیسائسو رول پلے کرے گی پاکستان کی سیاست میں انشاءاللہ. اچھا مدر صاحب، ڈاکٹر عافیہ کیس سے لے کے نا بہت ساری کنفیوژنز ہیں. ہر کسی نے علیحدہ ہی اسٹوری بتائی ڈاکٹر عافیہ کی، کوئی تو بالکل ہی علیحدہ ہی کہانی بتاتا ہے. ڈاکٹر عافیہ کیس دراصل ہے کیا تھا، اس کے جو حقائق ہیں کچھ ان شارٹ اگر آپ ہمیں بتا سکیں ہماری آڈینس کو. یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کے ساتھ ظلم بھی ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے کیس کو بگاڑ کر پیش بھی کیا جا رہا ہے، حقائق کو مسخ بھی کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر عافیہ بنیادی طور پر پاکستان کی بیٹی ہے، اور اس نے امریکہ میں تعلیم حاصل کی، اعلیٰ تعلیم حاصل کی، پی ایچ ڈی کی، پھر واپس آئیں، پھر ان کی شادی ہو گئی. 2003 میں، مارچ 2003 میں ان کو شک کی بنیاد پر اغوا کر لیا گیا یا غائب کر دیا گیا مسنگ پرسنز میں، اور امریکہ کے حوالے کر دیا گیا، اور پھر وہاں بگرام جیل میں یہ رہیں. پھر اس کے بعد جب یہ سامنے بات آ گئی کہ یہ بگرام جیل میں ہے، تو کہانی کو یہ ٹوسٹ دیا گیا کہ انہیں ظاہر کیا گیا اور غزنی سے ایک جھوٹے ڈرامے کے ذریعے گرفتار کر کے پھر امریکہ پہنچا دیا گیا. وہ ڈرامہ کیا رچایا گیا؟ وہ ڈرامہ یہ رچایا گیا کہ غزنی کے گورنر کے جو محل ہے اس کے ساتھ یہ پکڑی گئیں، اور ان کے پاس کچھ نقشے تھے اور کچھ کیمیکلز تھے.
جب انہیں انٹیروگیٹ کیا جا رہا تھا تو انہوں نے وہاں جو موجود امریکن فوجی ہے اس کے ہاتھ سے اسلحہ لیا اور فائرنگ شروع کر دی. اب فائرنگ امریکی فوجی کو تو نہیں لگی لیکن انہوں نے جوابی فائرنگ میں اس کو زخمی کر دیا اور پھر گرفتار کر کے لے گئے. یہ بالکل فیبریکیٹڈ اور جھوٹا ڈرامہ ہے. اس کا کوئی یعنی اس کا کوئی ثبوت وہ پیش نہیں کر سکے. یعنی کوئی فورنزک جیل میں کس بنیاد پہ رکھا ہے اتنے عرصے سے ان کو؟ میں بتا رہا ہوں. پھر اس پر ایک مقدمہ چلا. اچھا وہاں پر جو اسے کیا کہتے ہیں جیوری، اس کے اندر باعث لوگ موجود تھے. پھر وہ جج بھی باعث تھا اور زیادہ سے زیادہ اقدام قتل اس پہ ثابت کیا جا سکتا تھا نا. وہ بھی غلط ہے لیکن زیادہ سے زیادہ کہ اس نے قتل کرنے کی کوشش کی. کسی کو گولی نہیں لگی لیکن زیادہ سے زیادہ اس نے قتل کرنے کی کوشش کی. یہ ہو سکتا تھا تو اس کا 10-12 سال قید ہو سکتی تھی. 86 سال قید کا کوئی جواز نہیں بنتا. یہ امریکن جوڈیشل سسٹم پر ایک دھبا ہے جو انہوں نے خود اپنے منہ پر کالک میں لیے. صریحاً ظلم ہے. پھر اسے ذہنی مریضوں کے ایک جیل ہے اس میں رکھا گیا ہے، آئسولیشن میں رکھا گیا ہے. یہاں تک کہ یہاں سے اس کے لیے جو پیسے جاتے تھے وہ بھی اسے نہیں ملتے. کسی سے ملاقات کرنے کی کوئی اجازت نہیں تھی اور مکمل ظلم اور ستم کا ایک ماحول ہے. سینیٹر مشتاق خان صاحب نے سینٹ میں اس مسئلے کو اٹھایا، پھر فارن افیئرس کے ساتھ اٹھایا، پھر ان کی بہن کے ساتھ مل کر فارن افیئرس کے ذریعے ان کی وہاں ملاقات کا بندوبست کیا اور خود بھی وہاں تشریف لے گئے. اور پہلی دفعہ یہ ہوا کہ 20 سال میں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اور ڈاکٹر عافیہ دونوں کی ملاقات ہوئی ہے. پھر مشتاق خان صاحب نے بھی ان سے ملاقات کی ہے اور یہ بھی پہلی بار ہوا ہے. اور یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے اور ڈیولپمنٹ ہے کہ خود امریکی معاشرے میں ان کے لیے آواز اٹھنی شروع ہو گئی. اچھا. پہلے تو امریکہ میں ان کے لیے سرے سے آواز اٹھی نہیں تھی اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، یا جن کو پتہ تھا وہ دہشت گرد سمجھتے تھے. لیکن اب وہاں کی جو مسلم کمیونٹی ہے انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ یہ تو بے گناہ خاتون ہے اور ان کے ساتھ صریحاً زیادتی ہوئی ہے. تو انہوں نے ان کے لیے فنڈ ریزنگ بھی شروع کر دی ہے، ان کو لیگل جو سپورٹ ہے وہ بھی فراہم کرنی شروع کر دی ہے اور ان کے حق میں آواز بھی اٹھانی شروع کر دی ہے. اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جب وہ جو پریس بریفنگ دیتے ہیں تو وہاں پر ان کے نمائندوں پر سوالات بھی ہوئے ہیں ڈاکٹر عافیہ کے حوالے سے. پریس میں بھی یہ بات آ رہی ہے. تو یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے. اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی اگر پاکستان چاہے تو چند دن میں واپس آ سکتی ہے. اچھا، رہا ہو سکتی ہے؟ بہت جلدی رہا ہو سکتی ہے اگر پاکستانی حکومت چاہے. پاکستانی حکومت جماعت اسلامی تو بالکل توانا آواز رہی ہے، سینٹ میں بھی اس چیز کو اٹھاتے رہی ہے، مشتاق صاحب نے اٹھایا. تو کیا حکومت کی طرف سے کوئی آپ کے ساتھ؟ حکومت کی طرف سے کوئی فیسیلیٹیشن نہیں ہے اور حکومت نے اس بات کو نہیں اٹھایا. کئی مواقع ایسے آئے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو قیدیوں کے تبادلے کے ذریعے بھی جب افغانستان میں طالبان امریکی قیدیوں کا تبادلہ کر رہے تھے تو اگر پاکستان چاہتا تو ان کے نتیجے میں 2014 میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی پاکستان آ سکتے تھے، لیکن وہ مواقع ضائع کر دیے گئے. لیکن اب بھی اگر پاکستانی حکومت چاہے اور اچھا ڈپلومیٹک ایک موو چلائے تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کسی بھی صورت میں پاکستان لایا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ان پر پبلک پریشر کی ضرورت ہے. ابھی الیکشن آ رہا ہے، اس میں ہر سیاسی جماعت سے لوگوں کو پوچھنا چاہیے. بالکل پوچھنا چاہیے. ایک عام ووٹر کو پوچھنا چاہیے. آپ بے شک کسی کو بھی ووٹ دیں، آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں، آپ مسلم لیگ کو ووٹ دیں، آپ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں، لیکن ووٹ سے پہلے پوچھیں تو صحیح کہ ڈاکٹر عافیہ کے لیے تمہارے پاس کیا ایجنڈا ہے. اگر وہ آپ کو مطمئن کر دے تو بے شک ووٹ دے دیں اور اگر نہ کر سکے تو پھر انہیں کہیں کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیتے. تو یہ اتنا بڑا پبلک پریشر ہے کہ یہ لوگ مجبور ہو جائیں گے واضح لاعمل اور واضح ایجنڈا دینے پر اور اس کو لانے پر. وزیر صاحب، سود کے خلاف جماعت اسلامی نے جو پٹیشن دائر کی اس میں فیصلہ بھی آ چکا ہے مگر اس میں امپلیمنٹیشن کی نظر نہیں آ رہی. ظاہر ہے ان لوگوں سے میں امپلیمنٹیشن کی توقع بھی نہیں ہے. میں آپ کو کہہ چکا ہوں نا کہ امپلیمنٹیشن تو وہ کرے گا جو سود کو ذہنی طور پر حرام سمجھے گا، لیکن جو یہ سمجھے کہ سود کے بغیر سسٹم ہی نہیں چلتا. اچھا اب آپ دیکھیں نا ظلم کی انتہا کہ پوری دنیا میں سود اس کا ریشو کم ہوتا جا رہا ہے. ہاں، ڈگری ہوتا جا رہا ہے. اس وقت جاپان میں 0% ریشو ہے، یعنی سود نہیں دیتا. اسی طرح جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں ان میں 1.5 ہے. اسی طرح جو یورپین کنٹریز ہیں 2.5. اس طرح پاکستان میں 22% ہے. 2% ہے، بہت زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھلم کھلا دعوت دے رہے اللہ اور اس کے رسول کو جنگ کی.
تو جو مغربی معاشرے ہیں وہ سود سے جان چھڑا رہے ہیں اور ہم سود کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر غربت بڑھتی ہے، معاشرے کے اندر انتشار بڑھتا ہے، معاشرے کے اندر غریب اور امیر کا جو فرق ہے وہ بڑھتا ہے، اور اس کے نتیجے میں معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ جو معاشرہ سود پہ چلتا ہے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ پروفیسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج ٹائم دیا تھا، اور آپ نے ہمارے اتنے سارے سوالات اور اتنی ساری آپ نے ہمارے ساتھ ٹائم دیا اور ہمارے اتنے سارے سوالات کا جواب دیا اور ہمارے ساتھ بات چیت کی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم۔ بہت شکریہ جی، مجھے بہت خوشی ہوئی ایان، اور یہ سلسلہ آپ کا جاری رہنا چاہیے، انشاءاللہ، اور آپ کو اللہ تعالیٰ ترقی دے۔